السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه الذكر وإنا له لحافظون۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بڑی ہی سعادت کی بات ہے، مقدر اور قسمت کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کیا گیا۔ تو سب سے پہلے میں محترم اپنے چھوٹے بھائی محترم قاری عمیر صاحب کو اور پھر تمام وہ احباب جو اس میں شامل ہوئے سب کو مبارکباد پیش کرتا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سننا، قرآن پاک سنانا بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جن کو قرآن پڑھنے کی اور سننے کی توفیق دیتا ہے۔ اس بابرکت موقع پر ایک دعا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس رونق کو آباد فرمائے، قائم رکھے، اور اللہ ہماری زندگیوں میں اسی طرح اگلا رمضان المبارک بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے۔ یہ دستور حیات بھی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے اندر قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہو، جس کو سننا بھی ثواب ہو۔ قرآن پاک اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو اس سے ہدایت ملتی ہے۔ کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، پنجابی لوگ ہیں، ہماری یہ زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں،
بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ قرآن کو اللہ نے رحمت بھی بنایا، شفا بھی بنایا، برکت بھی بنایا، ہدایت بھی بنایا۔ قرآن پاک کو جو سمجھ کے پڑھے گا اسے ہدایت ملے گی، جو سمجھ کے نہیں بھی پڑھے گا اسے ثواب ملے گا۔ پھر دنیا کی ہم کتابیں دیکھتے ہیں، کوئی کہانی، کوئی کتاب اس کو بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بار بار سننے کو دل نہیں کرتا۔ کوئی آپ کو ایک کہانی سنانا شروع کر دے، اگلے دن بھی وہی کہانی سنائے، ہفتے کے بعد بھی وہی سنائے، مہینے کے بعد وہی سنائے، آپ اکتا جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ ایک ہی آیت کو، ایک ہی سورت کو آپ بار بار پڑھتے جائیں، بار بار سنتے جائیں، پڑھنے والا بھی نہیں اکتا تھا، سننے والا بھی نہیں اکتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ مولا کریم نے یہ اس کا اعزاز، یہ معجزہ رکھا ہے کہ قرآن پاک کو بار بار پڑھنے سے، ایک ہی آیت کو، سورہ اخلاص، اور پھر حکم بھی ہے جب سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا تو ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو 10 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ جنت کے درمیان میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ قرآن سارا ہی برکت والا، سارا ہی عظمت والا، سارا ہی فضیلت والا۔ اللہ نے قرآن پاک سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ ان کے نازل کرنے کا طریقہ بھی مختلف تھا، اور پھر دنیا میں وہ اپنی اصلی حالت میں قائم بھی نہ رہی۔ نزول کا طریقہ یہ تھا، جو کتاب اللہ نے نازل کرنی ہوتی تھی ایک ساتھ نازل کر دی۔ تورات، زبور، انجیل جب بھی نازل ہوئی ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، یہ اکٹھی نازل ہوئی۔ قرآن پاک 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ قرآن کے لیے اللہ نے شرط نہیں رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند نہیں کیا کہ فلاں جگہ پہ قرآن اترے گا، بلکہ جب لیلۃ القدر کی رات اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کر دیا، پھر اس کے بعد جبریل کی ڈیوٹی لگائی، اے جبریل جہاں بھی میرا نبی موجود ہو قرآن لے کے تو نے وہاں پہ جانا ہے۔ مکہ میں ہو تو قرآن لے کے مکہ میں پہنچ، مدینے میں ہو تو قرآن لے کے مدینے میں جانا ہے، بدر میں ہو، احد میں ہو، طائف میں ہو، خندق میں ہو، حنین میں ہو، دن کا ٹائم ہو، رات کا وقت ہو، دن کے اجالے ہو، رات کی تاریکیاں ہو، سفر ہو یا حضر ہو، آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، تو نے سید البشر کے پاس وہاں پہ پہنچنا ہے جہاں میرا محبوب ہو۔ اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے، اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کلام کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، قرآن کی ہیبت کی وجہ سے، قرآن کے جلال کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، بہت ہی برکت والا ہے، کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جب اس کو ہم اٹھا کر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آئے گی سورہ فاتحہ، افتتاح کہا جاتا ہے، سورہ شفا کہا جاتا ہے، اس کو ابتدائیہ قرآن پاک کا کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آگے آئے گی، سورہ بقرہ میں شروع کہاں سے ہوا؟ الف لام میم، حروف مقطعہ۔ کیسا یہ کلام ہے،
کتنی گہرائی والا قرآن ہے. ہم اجمی لوگ، ہمیں آج تک نہیں پتا الف لام میم کا مفہوم کیا ہے، الف لام را کا مفہوم کیا ہے، الف لام میم صاد کا کیا ہے، کاف ہا یا عین صاد کا کیا ہے. ہم نے اجمی انداز میں کہہ دیا یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مطلب یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے. اگر ان کا کوئی مطلب نہ ہوتا تو وہ لوگ جو مخالف تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ایک ایک لفظ پہ اعتراض کیا کرتے تھے. ان لفظوں پہ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ان کے مفہوم ہیں، ان کا مطلب ہے. ان لوگوں کو پتا تھا یہ کیا کہا گیا، الف لام میم، الف لام میم را، یاسین طٰہٰ. ان کے مفہوم کو جانتے تھے کافر بھی مسلمان بھی، اگر نہ جانتے ہوتے تو اعتراض کرتے. اس کے بعد قرآن پاک میں کیا آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن کو سننے والے، اس کو پڑھنے والے، کتاب کو ہاتھ لگانے والے سب سے پہلے اپنا ایمان عقیدہ یہ بنا لے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ جہانوں کے رب نے نازل کی ہے. نزل بہ روح الامین، اس کو لانے والا فرشتہ جبریل امین ہے. نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا، قلب اطہر پہ نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا. اور پھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. یہ اس رات کی فضیلت جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے رات ہے، لیلۃ القدر جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس رات کی عظمت، اس کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان المبارک باقی مہینوں میں سے بہتر اس لیے کہ اللہ نے رمضان میں قرآن نازل کیا. مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، وہاں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، قرآن نازل کیا. اور کل کائنات کے سردار ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے آپ کے سینہ مبارک کو پسند فرمایا. اور پھر تورات، انجیل، زبور، اس میں ترمیم ہو گئی، تغیر اور تبدل ہو گیا. لوگوں نے اس کو بدل لیا، تحریف کر دی اپنی مرضی سے. اللہ نے کہا قرآن نہیں بدلے گا، کوئی اس کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کوئی بھی اس کو تبدیل کرنا چاہے نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، آل ورلڈ، پوری دنیا میں یہی قرآن پاک امریکہ میں، یہی انڈیا میں، یہی چین میں، یہی عرب میں، یہی عجم میں جس طرح کا ہمارے پاس ہے، اس کی آیات بھی وہی، اس کی صورتیں بھی وہی، اس کی ترتیب بھی وہی، اس کی منزلیں بھی وہی، اس کے سکتے نقطے سب کچھ وہی جو ہمارے پاس ہے. پوری دنیا میں کتاب قرآن پاک کی اسی طرح ہے. یہ اس کا اعزاز ہے. کتاب میں تو بن گیا، کتاب میں تو بنا دیا گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا یہ اس لیے نہیں بدلے گا، اس کو اس لیے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. زبور الواح پہ لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی، اوراق پہ لکھی گئی. زبور ورقوں پہ لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی، پتوں پہ لکھی گئی. انجیل اوراق پہ لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی، ورقوں پہ لکھی گئی. قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس قرآن کو میں نے مومنوں کے سینوں پہ لکھ دیا ہے.
مومنوں کے دلوں پہ تحریر کر دیا ہے۔ وہ اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ ایک پڑھنے والا ہے، پیچھے سننے والے ہیں۔ پڑھنے والا غلطی کرتا ہے، سامع فوری کہہ دیتا ہے نہیں نہیں، یہ نہیں بولے گا، وہ کہے گا، لقمہ دے گا اس کو کہ آپ نے ادھر سے ایسے پڑھا ہے، ایسے نہیں ہے، اس طریقے سے ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر ہم تو اس کے اعجاز کو دیکھتے ہیں، اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، اس کو جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں، اگر آپ کو عربی آتی ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے، اگر آپ تفسیر کی کتاب اٹھا کر اس کی تفسیر پڑھنا چاہیں، جتنی مرتبہ پڑھیں گے، قرآن پاک کی مثال ہے ایک سمندر کی طرح۔ جتنی مرتبہ اس میں گوتے لگائیں گے، قیمتی ہیرے جواہرات پتھر آپ کو ملیں گے، گوہر نایاب آپ کو ملیں گے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں اللہ نے ساری کتابوں کو، سارے علوم کو جمع کر دیا۔ فیہا کتب قیمہ، اللہ نے اس میں ساری کتابیں جمع کر دی۔ اس میں عقائد کا علم بھی ہے، اس میں عبادات کا علم بھی ہے، معاملات کا علم بھی ہے، اس میں گزری ہوئی قوموں کا ذکر بھی ہے، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں دی ان کا ذکر بھی ہے، جن کو عذابوں میں مبتلا کیا ان کا ذکر بھی ہے، اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے، انسانی دستور حیات بھی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تذکرہ بھی ہے، جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، مہینوں کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، اس میں علم حساب بھی ہے، علم منطق بھی ہے، آسمانوں کا فلکیات کا علم بھی ہے، ارضیات کا علم بھی ہے۔ دنیا کے علوم کو اللہ نے اس کتاب میں جمع فرما دیا۔ فیہا کتب قیمہ، سارے علوم کو اللہ نے قرآن پاک میں جمع کر دیا۔ قرآن بڑی ہی برکت والی کتاب ہے، بڑی ہی رحمت والی کتاب ہے، بہت ہی عالی شان کتاب ہے۔ قاری صاحب نے سنایا، ہمارے محترم بہت ہی پیارے بھائی عمیر صاحب نے آپ کو قرآن سنایا، جن کو نہیں بھی آتا تھا، آپ حافظ نہیں ہیں، آپ اس کی عربی نہیں جانتے، لیکن پڑھتے ہوئے قرآن پاک کا جو ایک مزہ ہے، جو اس کی چاشنی ہے، وہ تو آپ نے محسوس کی ہوگی۔ کیسی ترتیب اللہ نے لگائی ہے، اللہ نے ایسی ترتیب لگائی ہے کہ اس دور کے پڑھے لکھے، اس دور کے بڑے بڑے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پڑھتے ہوئے آیات، سورتیں پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ایک آیت آئی ہے، ختم ہوئی ہے، یعلمون، اگلی آیت آئے گی تعلمون، وزن کو برقرار رکھا، بڑی ہی بابرکت، پڑھتے ہوئے لذت آتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وزن برقرار ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے یہ کافیے، جس طرح اردو میں ہوتے ہیں کافیے، ہم کافیہ الفاظ، لیکن یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے عربی کے لوگوں، اے اپنے آپ کو قادر الکلام کہنے والوں، اے عرب کے پڑھے لکھے لوگوں، کُلُّ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے لوگوں، اپنے ادیبوں کو بلا لو، اپنے خطیبوں کو بلا لو، اپنے شاعروں کو بلا لو، پڑھے لکھے لوگوں کو بلا لو، بڑے چھوٹے سبھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے دکھا دو۔ ان تین آیتوں کے ساتھ ایک چوتھی ملا کے دکھا دو، ان تین آیتوں کے ساتھ ایک چوتھی ملا کے دکھا دو، کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وزن برقرار رکھا، یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، وزن برقرار رکھا ہر موقع پر، اور یہ کہا تم نہیں اس جیسا کلام بنا سکتے جو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں ایک نقطہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جب ذکر کیا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے انسانوں پر، تو اللہ نے آخر پہ جب آیت ختم ہوتی ہے تو اپنی ایسی صفت کا تذکرہ کیا ہے جو رحمت والی ہوتی ہے، عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ذکر کیا ہو گناہگاروں لوگوں آؤ میں تمہیں معاف کروں، آخر پہ جہاں آیت ختم ہوگی وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا، جس آیت پڑھ کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الجبار القہار۔ یہ اللہ کی صفت ہے نا، یہ نہیں آئے گی کبھی متین، اللہ کا نام ہے، ادھر نہیں آئے گا۔ اللہ کا گناہگاروں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، آؤ میرے در پہ مجھ سے معافی مانگو، بے شک میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں معاف کروں گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا۔ اللہ نے کہا قرآن میں اللہ کافروں کو پکڑ لے گا، زنجیروں میں جکڑ لے گا، منافقوں کو نہیں چھوڑے گا۔ جب آیت ختم ہوگی تو اللہ کی صفت آئے گی واللہ ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے۔ اس ترتیب سے بھی، اس طریقے سے بھی قرآن پاک کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اپنے مفہوم سے ہٹ کر ہو۔ پھر جو قرآن پاک پڑھتے رہے اللہ نے ان کو عزتیں دی ہے، دنیا میں عزتیں دی ہیں، دنیا میں عزتیں دی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بلند کر دے گا، بڑے لوگوں کو عروج دے گا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ بادشاہ ہو، ہمارے علاقوں میں تو بادشاہ نہیں ہے، عرب کا بادشاہ ہو، سعودی عرب کا بادشاہ ہو، مسلح پہ نہیں آئے گا، صف میں کھڑا ہوگا۔ مسلح پہ وہ کھڑا ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے۔ وہ مسلح یہ ہماری کیا ہوگا کہ ہم اس منبر پر بیٹھیں، ہم اس مسلح پر آئیں، یہ وہی ہمارے آقا علیہ السلام کا مسلح ہے، یہ ہمارے نبی کا منبر ہے، نبی کا مسلح، نبی کا منبر۔ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوگا، ایک قرآن برکت والا، قرآن رحمت والا، قرآن عظمت والا۔ فرمایا ہے رب العالمین نے کہ جو میرے کلام سے منہ موڑ لے گا، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے، میرے قرآن سے بیگانہ ہو جائے، میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اور جو میرے ذکر سے اپنے آپ کو آباد کرتا ہے، اپنی زبان کو، اپنے وجود کو، اپنے دل کو، اللہ زمین سے بھی برکتیں نازل کرتا ہے، آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جس نے قرآن پاک حفظ کیا، قرآن یاد کیا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا حافظ بنا، اس کا مقام مرتبہ تو بعد میں بتلایا۔ پہلے کہا میدان حشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا، ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں ایسے ہیرے اور موتی لگے ہوئے جن کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، چمکتے ہوئے تاج والے۔ جب وہ پھر رہے ہوں گے لوگ پوچھیں گے اللہ یہ کون سے نبی ہے، کون سے رسول ہے؟ ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، یہ خود حافظ قرآن بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن حفظ کروایا۔ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا تو نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، میں تجھے عزت دیتا ہوں، پڑھتا جا،
جنت کے درجے چڑھتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، جنت میں درجے چڑھتا جا، جدھر تیری تلاوت ختم ہوگی وہ تیرا بلند مقام ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آیت قرآن پاک کی کوئی بھی آیت یا حدیث ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت یا سورت کا ایک شان نزول بھی ہوتا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے اول مخاطب کون تھے، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیا کسی نے سوال کیا، کیا کسی نے اعتراض کیا، کیا کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، پھر اللہ نے نازل کیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ بھی ساری حدیث قیامت تک کے لیے ہے، لیکن یہ فرمان مصطفیٰ آقا نے کن کے سامنے کہا ہوگا؟ جو اس وقت کے صحابہ کرام تھے، سارے اعلیٰ درجے کے، سارے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، سبھی قرآن پاک کو پڑھنے والے، سبھی قرآن پاک کی خدمت کرنے والے اور سبھی قرآن کو یاد کرنے والے، ان کے سامنے کہا اے میرے صحابہ کی جماعت، خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کیوں بہتر ہے؟ جتنا ٹائم عام راتوں کا اتنا ہی حصہ، یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، ٹائم میں فرق نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دنیا کا طریقہ، اصول، دستور، ضابطہ ہمیشہ سے یہ ہے، کسی کا مقابلہ کیا جائے اس کی ہم جنس چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ پتہ کہتا ہے یہ پنکھا باقی پنکھوں سے تیز ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا یہ پنکھا اے سی سے بہتر ہے، یہ پنکھا باقی پنکھوں سے تیز ہے، یہ لائٹ باقی لائٹوں سے صحیح ہے۔ اللہ نے رات کا ذکر کیا اور رات کا ذکر کر کے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رات کا مقابلہ راتوں سے نہیں کیا، رات کا مقابلہ مہینوں سے کیا، 1000 مہینوں سے کہا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بہتر کہا۔ بہتر کو اللہ ہی جانتا ہے کتنی بہتر ہے۔ اس رات کو آج 29ویں کی رات ہے، ہم نے قرآن پاک ختم کیا ہے، قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ اللہ ہمارے اس ختم قرآن کو قبول فرمائے۔ ہو سکتا ہے یہی رات قرآن پاک کے نزول کی بھی رات ہو، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ہم نے 29 کو قرآن پاک مکمل کیا ہے، تراویح میں ختم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی سعادت والی وہ رات ہو جس کے بارے میں مولا کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ برکتوں والی، یہ سعادتوں والی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان والا ہو ثواب کی نیت سے، اللہ اس کی زندگی کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے لیلۃ القدر پہلی امتوں کو نہیں دی، ان کی عمریں زیادہ تھی، ان کے جسم ہم سے مضبوط تھے، ان میں ہمت زیادہ تھی، وہ کئی 100 سال تک زندہ رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہے، اس نے 1000 مہینے تک عبادت کی تھی۔ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ 80 حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، اس طرح یہ لمبی عمر صحابہ کرام کے سامنے جب تذکرہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تو اللہ کے اتنے عبادت گزار تھے، تو صحابہ کی جو طلب اور خواہش ہوتی تھی وہ نیکیوں میں اضافے کی تھی۔ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں، ہمارے تو اتنی زیادہ جسم
जिस्मानी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, हम इतनी इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह कितना मेहरबान है। वकाना बिल मोमिनीन रहीमा, वो मोमिनों पर बड़ा ही मेहरबान है, रहीम है। रहमान सबके लिए है, रहीम सिर्फ मोमिनों के लिए है। मुसलमानों की जब ये दिली ख्वाहिश कि हम तो इतनी इबादत नहीं कर सकते, उस मौके पर रब्बे कायनात फरमाते हैं, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, परेशान न होना, हमने तुम्हें लैलतुल कद्र अता फरमाई जो तुमसे पहले उम्मतों को नहीं मिली। ये अल्लाह ने तोहफे के तौर पर सिर्फ तुम्हें दी है। इस एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान पाक बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब, जिसका ताल्लुक कुरान के साथ है वो सबसे बेहतर है। जिसका ताल्लुक कुरान के साथ है बहुत ही बेहतर है। हम जिस तरह हम कहते हैं हम देसी से लोग, पंजाबी से लोग, हम कितना एहतराम करते हैं उस तख्ती का, फटी का, जिसके ऊपर कुरान रखा जाता है। ना कभी हम उस पे बैठते हैं। और उस कपड़े का कितना एहतराम करते हैं जिसको हम गलाफे कुरान कहते हैं। कुरान पाक के ऊपर जो कपड़ा आ जाए वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम होता है। जहां पे कुरान रखा जाता है वो भी काबिल एहतराम है। ये अल्लाह ने कुरान की बरकत और कुरान की निस्बत से उन चीजों को भी बाबरकत बना दिया और दुनिया की नजरों में इज्जत वाला बना दिया। वो इंसान कितना काबिल एहतराम है जिसके सीने में पूरा कुरान होगा, जिसके सीने में ये पूरा कुरान होगा। कुरान पाक की एक एक सूरत इतनी बरकत वाली है। सूरह यासीन को देखो, इसकी अपनी फजीलत है। सूरह रहमान को देखो, इसकी अपनी फजीलत है। सूरह मोहम्मद को देखो, इसकी अपनी फजीलत है। सूरह फतह को देखो, इसकी अपनी ही फजीलत है। अखलास को देखो, अपनी ही। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इनकी अपनी। सूरह फातिहा का अल्लाह ने इसमें शिफा ही शिफा रखी है। ला इलाज पर भी पढ़कर दम कर दो, अल्लाह इसकी बरकत से शिफा दे। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम भी कुरान पढ़ें। अल्लाह हमारे बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना। अल्लाह हमारे घर वालों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे छोटों बड़ों को कुरान से मोहब्बत करने की, कुरान को पढ़ने की और कुरान पाक अपने दिलों में महफूज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।